السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں ہم سن 2 ہجری کے غزوات اور سرایا کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ غزوہ بدر کی بات چل رہی ہے، تو ہم آج ابو جہل کی ہلاکت کے بارے میں پڑھیں گے یہاں سے کہ ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ انصار میں سے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ وہ ابو جہل کو جب دیکھیں گے یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ اس عہد پر دونوں بھائیوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا۔ بس سننا تھا اور دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خون میں ڈوب گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ پر تلوار ماری، جیسے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ پھر اسی طرح جہاد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہو گئے، لیکن ہاتھ لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر کھینچا اور تسمہ بھی الگ کر دیا اور اسی طرح جہاد کرتے رہے۔ ایک عظیم الشان معجزہ کہ ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکیں اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ ان پر ٹوٹ پڑو۔ جب صحابہ ٹوٹے تو ادھر یہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ایسی آئی کہ فرشتے مدد کو اترے اللہ کے حکم سے۔ تو مسلمانوں نے بعضوں کو قتل کیا اور بعضوں کو قید کیا۔ 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ادھر مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ تنبیہ: در حقیقت یہ غزوہ اول سے آخر تک اسلام کا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، 313,000 کے مقابلے میں آئے، اور قریش کے بہت بڑے بڑے سردار، بہت عمرا لوگ، اسلحہ ان کے پاس، سواریاں ان کے پاس، لیکن مسلمان بے سر و سامان۔ البتہ ایمان کی دولت ان کے پاس تھی۔ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ یورپین مورخین حیرت زدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ دراصل اس میں کوئی اور ہاتھ کار فرما ہے، لیکن ظاہری اسباب کے دل دادہ لوگ جو ظاہر کو پوجنے والے ہیں وہ حقیقت تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک اور تہذیب کے مدعی یورپیوں کے لیے سبق۔ جب جنگ بدر کے قیدی مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھو، اور جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ خود تو کھجوروں پر گزارا کر رہے تھے لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مجھے انصار کے سپرد کیا گیا تو جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں مشورے کے بعد صحابہ میں یہ طے پایا کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، تو چنانچہ 4 ہزار فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو عمرا لوگ تھے ان سے کچھ اس سے بھی زیادہ لیا گیا۔ اسلامی مساوات: ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے اور نیند نہیں فرما سکتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں کہ میرے بزرگ چچا کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اسلامی مساوات کو بروئے کار لائے اور اسلامی مساوات کو قائم کر کے مساوات کا ہی درس دیا۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی قیدیوں میں تھے، ان کے پاس فدیے کے لیے مال نہ تھا، تو ان کی زوجہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ میں مقیم تھیں، ان کے لیے کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو اس ہار کو واپس کر دو، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی یادگار ہے، اور فدیہ میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی کیا گیا۔ ابو العاص کا اسلام۔ ابو العاص آزاد ہو کر جب مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، تو ابو العاص یہ ایک بڑے تاجر تھے۔ دوسری مرتبہ جب ملک شام جا رہے تھے تجارت کے لیے تو پکڑے گئے۔ اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء کو حساب کتاب جو ان کا لین دین تھا وہ اس سے بری ہوئے، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کرتا ان کے بدن پر پورا نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے اپنا کرتا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا مبارک عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا، اس میں احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں وما علینا الا البلاغ المبین۔